بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں گا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اس سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یوں ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان، میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک چٹتی سی نظر اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو بھائی، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈی شریف میں ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی تو سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، مائیں دعاؤں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی اور وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا اور موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 700 روپے میں ساہیوال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کب آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ جب ساہیوال اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے اپنے گاؤں کی وین پر سوار ہوا تو آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھیں۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگیں، میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، اگر آپ انہیں کچھ لا کر نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جس سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مائیں دعائوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی بھیجی دعاؤں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔